مباحث سے ہمیں مستفیض فرمائے برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ فنا کو دشت بلا میں اتار دیتا ہے، فنا کو دشت بلا میں اتار دیتا ہے، یہ بے کسوں کا مقدر سوار دیتا ہے۔ تراب آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں، تلاش آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں، حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے۔ نعرہ حیدری! اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام علی الرسول الاعظم والنبی الاکرم الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارض بابی القاسم محمد۔ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی ناموس الدہر وامام العصر وصاحب الامر بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات پڑھیں۔ عن الصادق علیہ السلام قال قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صلی علی یوم الجمعۃ صلت علیہ الملائکۃ 70 مرۃ وکل ما فی الارض حتی الحیتان فی البحر فصلوا علی محمد وآل محمد۔ سچے خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی کے چھٹے سچے جانشین حضرت امام جعفر صادق ارشاد فرمایا ہے کہ میرے جد بزرگوار نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن 70 مرتبہ مجھ پر صلوات پڑھے تو اللہ کے فرشتے اور ہر وہ شے جو اللہ نے روئے زمین پر خلق کی ہے، یہاں تک کہ دریاؤں میں مچھلیاں بھی اس پر 70 مرتبہ صلوات پڑھتی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ بلند آواز سے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ دیجیے۔ میری یہ عادت ہے کہ میں اپنے بیان سے پہلے ہمیشہ
آج سے تقریباً 45 برس پہلے سے، جب سے میں عشرہ محرم میں نے شروع کیا ہے، 45واں یہ عشرہ ہے آپ کی خدمت میں، 45 برس سے اب تک میری یہ عادت رہی ہے کہ بیان سے پہلے محمد و آل محمد پر صلوات کی فضیلت کی حدیث سناتا ہوں۔ اور اللہ نے اس صلوات میں جو اہم ترین نقطہ ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ نے جو بھی حکم دیا ہمیں، فرمایا یہ تم کرو، اقیموا الصلاۃ، تم نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، تم نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ دو، اتموا الحج، تم حج کو پورا کرو، اتموا الصیام، تم روزے کو پورا کرو، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو۔ اللہ نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہمیں مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ تم یہ کرو۔ واحد یہ عمل ہے کہ جب اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا تو فرمایا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتا ہے اللہ بھی صلوات پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی صلوات پڑھتے ہیں، اہل ایمان تم بھی صلوات پڑھو۔ لیکن میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ اللہ کا صلوات پڑھنا، فرشتوں کا صلوات پڑھنا اور ہمارا صلوات پڑھنا کیا ایک ہی جیسا ہے؟ آج میں ذرا اس کی وضاحت کر کے اپنے بیان کو شروع کروں گا، لیکن بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ جس قدر کثیر مجمع میں دور دور تک دیکھ رہا ہوں، صلوات کی آواز اتنی نہیں آ رہی ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اللہ صلوات پڑھتا ہے، اس کے فرشتے صلوات پڑھتے ہیں، اہل ایمان بھی صلوات پڑھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ مکتب اہل بیت سے بیان کر رہا ہوں، معصوم کا فرمان آپ کو سنانے کی عزت حاصل کر رہا ہوں۔ معصوم سے جب پوچھا گیا کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے تو معصوم نے فرمایا اللہ کا صلوات پڑھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پیغمبر پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتوں کا پیغمبر پر صلوات پڑھنا اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے رحمت لے کر پیغمبر تک پہنچاتے ہیں، اور مومنوں کا صلوات پڑھنا اس کا معنی یہ ہے کہ مومن اللہ سے رحمت نازل کرنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر بات بڑی واضح ہو جاتی، یہاں تک امام کا فرمان رک جاتا ہے، فرمان معصوم یہاں تک ہے۔ اب اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ نے رحمت نازل کرنے کے لیے رحمتاً للعالمین پر اپنی رحمت نازل کرنے کے لیے خود براہ راست نہیں بلکہ ایک
معصوم ہستی کو، فرشتوں کو جو معصوم ہیں، معصوم پر رحمت نازل کرنے کے لیے معصوم کو وسیلہ بنایا۔ اب یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جب اللہ رحمت پر رحمت نازل کرنے کے لیے معصوم کو وسیلہ بناتا ہے تو پھر ہدایت کے لیے غیر معصوم وسیلہ کیسے بن سکتا ہے؟ رحمت کے لیے معصوم وسیلہ تو پھر ہدایت کے لیے بھی معصوم وسیلہ ہونا چاہیے۔ اور معصوم وسیلہ جس طرح سے اللہ نے فرشتوں کو معصوم وسیلہ بنایا تھا، ہدایت کے لیے بھی اللہ ہی بنائے گا، ہم نہیں بنائیں گے۔ اس لیے ہم بنائیں گے وہ ہمارا ہوگا، وہ بنائے گا وہ اس کا ہوگا۔ ہم بنائیں گے اپنے معیار کے مطابق بنائیں گے، وہ بنائے گا اپنے معیار کے مطابق بنائے گا۔ ہم بنائیں گے اپنوں میں سے کسی کو بنائیں گے، جب وہ بنائے گا تو اسے بنائے گا جو اس کے قریب تر ہوں گے۔ اور ہم جسے بنائیں گے، یہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ہم جسے بنائیں گے وہ اس دائرے میں وسیلہ ہوگا جہاں تک ہم رہتے ہیں، اور جسے اللہ بنائے گا وہ وہاں تک ہوگا جہاں تک اللہ کی خدائی موجود ہے۔ اس لیے یہیں سے میں نے شاید پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ خلیفۃ المسلمین اور خلیفۃ اللہ میں یہی فرق ہے۔ جسے ہم بنائیں، مسلمان بنائیں، وہ مسلمانوں کا خلیفہ، جسے اللہ بنائے وہ اللہ کا خلیفہ۔ مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کے دائرے میں رہ کر بات کرے گا، اللہ کا خلیفہ اللہ کی سلطنت عالیہ میں رہ کر بات کرے گا۔ مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کی بات کرے گا، اور اللہ کا خلیفہ اللہ کی کائنات کی بات کرے گا۔ مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کی زبان سمجھنے والا ہوگا، اللہ کا خلیفہ کائنات کی زبان سمجھنے والا میں چاہتا ہوں سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں ان ایام میں آپ کی خدمت میں کلام الہی کی حقیقت کو بیان کروں۔ ہم اہل ولایت ہیں، آپ ہیں نا اہل ولایت؟ اگر اہل ولایت ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، پیغمبر اسلام نے جاتے جاتے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی عطرت اہل بیت۔ عطرت تو اہل بیت نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ عطرت تو اہل بیت نہیں ہے، جو عطرت ہے وہی اہل بیت ہے، جو اہل بیت ہے وہی عطرت ہے۔ اور آج کے اس اجتماع میں ایک میں ضروری اعلان بھی کروں گا، مجھے یاد دلائیے اگر میں بھول جاؤں تو۔ وہ انشاءاللہ آج کی مجلس میں اہل ولایت کے لیے ایک سوغات ہوگی میری طرف سے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت کرتی ہے ان کو جو متقی ہوں۔ متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید، اور اللہ نے اس کتاب کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہادی بنا کر نازل فرمایا۔
قرآن کیا ہے عزیزو؟ قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے. حرف سے لفظ بنتا ہے، لفظ سے جملہ بنتا ہے، جملہ سے کلام بنتا ہے، اور کلام سے کتاب بنتی ہے. یہ ذرا کچھ باتیں، آپ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے نوجوان موجود ہیں، ان کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حرف سے لفظ بنتا ہے. یہ الف ب ت سے یہ حروف ہیں. حرفوں کو جب جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے تو اس سے لفظ بنتا ہے. لفظوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے جملہ بنتا ہے، اور جب جملوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے کلام بنتا ہے، اور جب کلام کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے کتاب بنتی ہے. اللہ نے حرفوں، لفظوں، جملوں اور کلام کے اس مجموعے کو اس طرح سے نازل کیا ہے کہ کوئی مسلمان اس کے کسی جملے، اس کے کسی کلام، اس کے کسی لفظ، یہاں تک کہ اس کے کسی حرف کا انکار نہیں کر سکتا. کوئی مسلمان خواہ شیعہ ہو، سنی ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے حرف حرف پر ایمان لانا واجب ہے، بلا تفریق مذہب و مسلک، سب کا یہ عقیدہ ہے. اس لیے کہ جس طرح سے اس کے الفاظ کو اللہ نے نازل کیا، اسی طرح اس کے حروف کو اللہ نے نازل کیا. یہ حروف سے بنے ہوئے جملے ہیں. کچھ حروف بھی ہیں خود سے، جو سورتوں کی ابتدا میں الف لام میم، یہ جملہ نہیں ہے، حروف ہیں، الف لام میم. یہ بھی زائد نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے، قرآن مجید پر ہمارا وہ ایمان ہے کہ ہم کہتے ہیں 114 سورتوں پر مشتمل اس کلام الہی کا کوئی لفظ تو لفظ بجائے خود، کوئی حرف بھی بغیر معنی اور مقصد کے نہیں ہے. بے شک بے شک. جس طرح پوری سورتوں پر ایمان لانا واجب، اسی طرح ہر آیت پر ایمان لانا واجب. جس طرح ہر آیت پر ایمان لانا واجب، اسی طرح ہر لفظ پر ایمان لانا واجب. جس طرح ہر لفظ پر ایمان لانا واجب، اسی طرح ہر حرف پر ایمان لانا واجب. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حروف نازل فرمائے ہیں یا معانی نازل فرمائے؟ واہ واہ، یہ بڑی علمی بحث ہے. دیکھیے نا، آپ بھی کچھ کسی سے کہنا چاہتے ہیں تو لفظوں کے ذریعے سے کہتے ہیں، اور اللہ نے بھی، لیکن آپ لفظوں کو مقصد نہیں بناتے. وہ جو معنی آپ کے ذہن میں ہے، دماغ میں ہے، دل میں ہے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ مقصد ہوتا ہے. ایسا ہے نا؟ کہ بھئی لفظ مقصود ہے یا معنی مقصود ہے؟ معانی مقصود ہیں. جو میں چاہتا ہوں آپ سے کہوں، لفظوں کے ذریعے سے کہتا ہوں. تو بس اسی سے میں آپ کی خدمت میں، اہل ولایت کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے جس کو لوگ ذریعہ کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اسے وسیلہ کہتے ہیں. اللہ نے معانی کو بیان کرنے کے لیے لفظوں کو وسیلہ بنایا. اب میں دنیا سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نازل کیے ہوئے ان لفظوں اور حرفوں کو جو وسیلہ معانی ہیں، ان میں سے کسی کا انکار کفر کا سبب بنتا ہے؟ تو پھر یہ بتائیے کہ جب کتاب صامت کے ایک حرف کو نہ ماننا کفر بنتا ہو تو کتاب ناطق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ الفاظ ہیں حجاب معانی کے اوپر.
الفاظ کیا ہیں؟ پردے ہیں. جب تک یہ پردے نہ ہٹیں گے معانی سمجھ نہیں آتے ہیں. ایسا ہے نا، یہ تفسیر جو لکھی جاتی ہے، تفسیر کا معنی یہی ہے کہ گٹھلی سے چھلکے کو نکالنا. عربی زبان میں تفسیر کا معنی یہ ہے کہ گٹھلی پر جو چھلکا ہوتا ہے، کھجور کی گٹھلی جو ہے، اس پر آپ جب اسے خرما سے اس کے چھلکے کو ہٹاتے ہیں تو اسے تفسیر کہتے ہیں. یعنی آپ نے گویا چھلکے کو ہٹا دیا، اصل نظر آ گئی. تفسیر کا معنی بھی یہی ہے. لفظوں سے معانی کو نکالنے کے لیے آپ لفظوں کو ایک طرف جب کرتے ہیں تو معانی ظاہر ہو جاتی ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرے وہ جہنمی ہے. اس لیے کہ معانی قرآن کو سمجھنا، ان الفاظ کو، ان پردوں کو ہٹانا ان کا کام ہے جن کے گھر میں قرآن اترا. میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ الفاظ سے، کلام الہی کے الفاظ سے پردے ہٹائیں اور معنی نکالتے رہیں. یہ تفسیر بالرائے ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے. تفسیر وہ ہے جو ان ہستیوں نے کی جن کے گھر میں قرآن اترا. اور اللہ کہتا ہے نزلہ علی قلبک، میرے حبیب میں نے اپنے کلام کو تیرے قلب مبارک پر نازل کیا ہے. اب یہاں پر پتہ چلا کہ قلب، دل پیغمبر کا ہے، ہر دل نہیں ہے. دل کی باتیں وہی سمجھتے ہیں جو دل کو سمجھتے ہیں. قلب رسول پر نازل ہونے والے الفاظ تھے یا معانی؟ الفاظ. معانی ان میں چھپا کر خدا نے نازل کر دیا. معانی کو چھپا کر آیات کو نازل کیا قلب مصطفیٰ پر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، معانی نازل ہوئے ہیں قلب مصطفیٰ پر، الفاظ کے ذریعے. الفاظ ہیں پردہ، معانی پر آیا ہوا وہ پردہ. جب وہ ہٹتا ہے تو ہم معانی کو سمجھ جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے عزیزو؟ پوری تاریخ میں ایک ہستی ایسی نظر آتی ہے جو منبر پر چڑھ کر بار بار کہتی ہے دنیا والوں پردے ہٹا بھی دیے جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ پردے نہیں ہیں جو ہم بناتے ہیں. الفاظ کے پردے حقائق پر جو آئیں، یقین علی ابن ابی طالب میں اضافہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جب حضور پر یہ نازل ہوتے تھے الفاظ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب حضور پر آتے تھے تو حضور سب سے پہلے مجھے بتاتے. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کنت ارا نور النبوت واشم ریح الرسالہ. امیر کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں امیر کائنات کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کنت ارا نور النبوت واشم ریح الرسالت. ترجمہ سنیے عزیزو، اگر آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ اس جملے سے لطف اٹھاتے. میں ترجمہ کر رہا ہوں اپنی زبان میں، بات تو معصوم کی ہے مگر میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معصوم نے کیا فرمایا اور کیا فرمانا چاہتے ہیں. کنت ارا نور النبوت واشم ریح الرسالت. میں اعلان نبوت سے پہلے میں
اعلان نبوت سے پہلے نبوت کا نور اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا. وَأَشَمُّ رِيحَ الرِّسَالَةِ، اور میں اعلان رسالت سے پہلے رسالت کی خوشبو سونگھا کرتا تھا. آپ نے کبھی نور کو دیکھا ہے عزیزو؟ نور کا ترجمہ ہماری زبان میں روشنی کیا جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کبھی روشنی کو دیکھا ہے؟ میں آپ سے بڑا آسان سا سوال کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے. میں اس مکتب کا اپنے آپ کو ادنا طالب علم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا نحن العلماء وشیعتنا متعلمون. امام فرماتے ہیں علماء ہم ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم ہیں. عالم ہونے کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، مگر عالم ہونے کے لیے معصوم کی زبان میں معصوم ہونا شرط ہے. ہم طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب ہم یہ سوچتے ہیں، صلوات پڑھیے بلند آواز سے، پھر بھی صلوات پڑھیے بلند آواز سے. نور کا ترجمہ ہے روشنی ہماری زبان میں. آپ نے کبھی روشنی کو دیکھا ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد. ہمارے نہایت قابل احترام آغا مرتضیٰ پویا صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. آپ نے کبھی نور کو، کبھی روشنی کو دیکھا ہے؟ تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا فرد نظر نہیں آئے گا جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں نے روشنی کو دیکھا ہے. روشنی نظر نہ آنے والی حقیقت ہے عزیزو. روشنی نظر نہیں آتی. نور کہتے ہی اسے ہیں جو دوسروں کو دکھائے. جب روشنی کسی پر پڑتی ہے تو جو کچھ وہاں موجود ہوتا ہے، جہاں جہاں تک روشنی اس پر پڑتی ہے وہ نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کوئی نور کو نہیں دیکھتا، منور کو دیکھتا. جس پر نور پڑتا ہے وہ دکھائی دیتا. آپ ذرا سورج نکلتا ہے، سورج کے نور کو ذرا دیکھیے، آپ کی آنکھیں چودھی آ جائیں. آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے، نور نظر نہیں آتا. قربان جائیں اس ہستی پر جو یہ کہتی ہیں کنتو ارا نورا نبوت. دنیا مادی نور کو نہیں دیکھ سکتی، میں نبوت کے نور کو دیکھا کرتا تھا. وَأَشَمُّ رِيحَ الرِّسَالَةِ، اور میں رسالت کی خوشبو سونگھا کرتا تھا. رسالت کی خوشبو وہی سونگھ سکتا ہے جو رسالت کو سمجھتا ہو. قرآن میں عرض کر رہا تھا، قرآن مجموعہ ہے حروف کا، الفاظ کا، جملوں کا، کلام کا. کسی ایک حرف کا انکار کفر، کسی ایک لفظ کا انکار کفر، کسی ایک جملے کا انکار کفر، کسی ایک کلام کا انکار کفر، کسی ایک سورت کا انکار کفر، کسی ایک آیت کا انکار کفر. مذہب اہل بیت کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلان اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے عقیدے کے مطابق قرآن جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، معصوم نے فرمایا یہی قرآن اللہ نے نازل کیا تھا. ہم تحریف کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، ہم تحریف کا عقیدے، تحریف کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ تحریف مخلوق کے کلام میں جائز ہے، خالق کے کلام میں جائز نہیں ہے. جو اس نے جیسا بھیجا
اور بھیجا اس دل پر جو صادق اور امین دل تھا. جو اس نے وہاں سے نازل کیا اس نے وہی ہم تک پہنچا. اس نے کوئی اضافہ نہیں کیا, کوئی کمی نہیں کی. قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں. آپ اتنا بڑا مجمع ہے, کوئی ایک صاحب کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ میں فلاں صورت کو نہیں مانتا ہوں, آپ کہیں گے یہ کافر دائرہ اسلام سے خارج. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ایک صورت, ایک آیت, ایک لفظ, ایک حرف کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. 114 صورتیں ہیں. اس کی جس صورت کی, جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے, صورت نمبر ہے 89 اور اس کی آخری آیت, جسے آپ کے ہاں جو موجود قرآن مجید ہیں ان میں اس کا نمبر لکھا ہوا ہے 30. آخری صورت کا نمبر کتنا ہے؟ 30. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس 30 کو 31 بناتا ہوں, 30 نہیں مانتا. اور یہ مذہب اہل بیت کے مطابق عرض کر رہا ہوں, اپنی طرف سے کچھ عرض نہیں کروں گا. جو کچھ کہوں گا دلیل سے کہوں گا. قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں ہیں سوائے سورہ الحمد کے, ہر صورت میں جب نمبرنگ کی گئی ہے تو نمبرنگ کرنے والوں نے پتہ نہیں کیا سوچا, انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کوئی نمبر نہیں لگایا. مگر میں آج آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھر جا کر اپنے اپنے قرآن پر بسم اللہ پر نمبر 1 لگا دیجئے. اس آیت کی جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا, یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, یہ 30ویں نہیں ہے, 31ویں آیت بنتی ہے. اور یہ نمبرنگ کا مسئلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہے, یہ بعد میں لوگوں نے اپنے مزاجوں کے مطابق نمبر لگائے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے ان کے مزاجوں کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دوں. ذرا صلوات پڑھیے بلند آواز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پر نمبر 1 نہ لگانے والوں کا فلسفہ یہ ہے, وہ نہ تو بسم کی بسم سے ناراض ہیں, نہ اللہ سے ناراض ہیں, نہ الرحمن سے ناراض ہیں, نہ الرحیم سے ناراض ہیں, نہ بے سے ناراض ہیں. ناراض ہیں تو اس نقطے سے ناراض ہیں. بڑی سوچ سمجھ سے انہوں نے نمبرنگ لگائی ہے, اس نقطے سے ناراض ہیں. اگر یہ نقطہ یہاں نہیں کہیں اور ہوتا تو نمبر لگ جاتا. انہیں پتا ہے کہ اگر یہاں 1 نمبر لگائیں تو پھر ہر جگہ 1 نمبر مارنا پڑے گا. ایک نقطے کی وجہ سے, اور وہ بھی انہیں پتا ہے کہ سچے رسول نے اپنے علم سے جو کچھ علی کو پڑھایا تھا, علی نے ایک رات میں بیٹھ کر ایک جملے میں بیان کر دیا. قرآن مجید کے علم کو جو اللہ کے رسول نے اللہ کے ولی کو پڑھایا تھا, یا یوں کہوں جو مدینہ العلم نے باب مدینہ کو پڑھایا تھا, انہوں نے ایک ہی رات میں ایک ہی جملے میں بیان فرما دیا. سننا چاہیں گے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے پورے قرآن کا علم عطا فرمایا. پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے.
سورہ فاتحہ کا پورا علم بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا سارا علم بے میں ہے، بے کا سارا علم نقطے میں ہے، وَعَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اور وہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب۔ آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے نا، میرے نوجوان اور بڑے سبھی آج کل کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی نے ہمیں حقائق اسلام سے قریب تر کر دیا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کمپیوٹر بنانے والوں کا، جنہوں نے کمپیوٹر ایجاد کرنے کے بعد جب اس میں سسٹم بھرا ہے تو اب شعوری ہے یا لاشعوری ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک سسٹم بنایا، جب آپ کسی اپنی ای میل کھولنا چاہیں، جب کوئی پیج کھولنا چاہیں تو اس کے لیے ایک انہوں نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ ایک ڈاٹ کو دبا دیں، پیج کھل جائے گا۔ تو عزیزو، یہ نقطہ وہ ڈاٹ ہے۔ اس پر ہاتھ رکھیے، علوم قرآن کھلتے نظر آئیں گے۔ اسی لیے تو علی کہتے ہیں کہ آؤ مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے مجمع میں، کہتا ہے یا علی، آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں۔ اب میں آیت پڑھتا نہیں ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی خطیب سے وہ سن رکھی ہو اور آپ کا ذہن اس پوچھنے والے کی طرف چلا جائے۔ میں تو کہتا ہوں نا، میں آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میری ایک عادت سی ہے کہ میں اس منبر پر غیر معصوم کا نام نہیں لیتا ہوں۔ تو وہ صاحب بڑے معروف و مشہور ہستی ہیں، تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے، یعنی بڑا نام ہے ان کے لیے جو انہیں بڑا سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ انہوں نے پوچھا یا علی، فلاں آیت کس کے بارے میں ہے؟ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی اور کو نشانہ بنا کر علی یہ کہیں کہ یہ فلاں کے بارے میں ہے۔ جس طرح سے اللہ ستار العیوب ہے، پردوں پر، رازوں پر پردہ، عیبوں پر پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ کا ولی بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے کہا یا سائل، اے پوچھنے والے، تو نے مجھ سے پوچھا ہے، میں قرآن کے معانی کو جانتا ہوں، آیتوں کے نزول کے موارد کو جانتا ہوں، اگر سارے مجمع میں بتا دوں تو تو شرمندہ ہوگا۔ امام نے فرمایا کہ جب قرآن کے اسرار کو پوچھنا چاہو تو مجمع میں نہیں، ہمارے گھر میں آیا کرو۔ وہ کہتا ہے کہ یا علی، یہ جملہ سنیے، تاریخ میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے یا علی، مسجد میں آپ کا گھر ہے، وہاں تو سوائے رسول کے اور آپ کے کسی کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا علی اور دوسروں میں فرق یہ رہا کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ مسجد وہ پاک مقام ہے جہاں پر صرف پاک ہستیاں ہی داخل ہو سکتی ہیں، اور قرآن مجید کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے یا قلب محمد مصطفیٰ چاہیے یا قلب علی مرتضیٰ چاہیے۔ اسی لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان ہستیوں نے جو کچھ کیا، اللہ نے ان کے اعمال اور اقوال کی نقل کو قرآن کی آیتیں بنا دیا۔ یہ کرتے گئے، آیتیں بنتی گئی۔ انہوں نے نماز پڑھی، اللہ نے آیت بنا دی، زکوٰۃ دی، اللہ نے آیت بنا دی، روزہ رکھا،
اللہ نے آیت بنا دی، یہاں تک کہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سائل افطار کے وقت دروازے پر آتا ہے تو اس گھر کی کنیز بھی جو کہتی ہے وہ قرآن کی آیت بن جاتی ہے۔ حضرت فضہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے شکریہ کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو وجہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ اب یہاں اگر میں یہ کہہ دوں کہ وجہ اللہ کا ترجمہ جو قرآن مجید میں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تو پھر مجھے یہ کہنے میں اہل ولایت کوئی باق نہیں ہوگا کہ جب اس آیت میں وجہ اللہ کا معنی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، تو پھر علی کو ماننا پڑے گا کہ وجود علی وجہ اللہ، یعنی اللہ کی رضاؤں کا مرکز ہے۔ ماشاءاللہ، جس سے علی راضی اس سے اللہ راضی، جس سے علی ناراض اس سے اللہ ناراض، جو علی کے مقابلے میں وہ اللہ کے مقابلے میں، جو علی کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، مرد ہو یا عورت ہو، جو علی کے مقابلے میں وہ اللہ کے مقابلے میں وجہ اللہ ہے۔ وجہ کا عربی زبان میں معنی ہے چہرہ۔ اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کا تو وہ چہرہ اور آنکھ اور کان اور زبان اور ہاتھ یہ تو ہے نہیں، یہ تو ہمارے ہوتے ہیں جو ہم جسم رکھتے ہیں۔ وہ جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، مکانیات سے پاک ہے، مادی تقاضوں سے پاک ہے۔ وہ خالق جسم ہے، خالق جسمانیات ہے، خالق مکان ہے، خالق مکانیات ہے، مادے کا خالق ہے، وہ تو خالق ہے، یہ تو مخلوق کی باتیں ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں عزیزو، اس خدا کو مانو جو جسم سے پاک ہے، جو جسمانیات سے پاک ہے، جو مکان سے پاک ہے، جو مکانیات سے پاک ہے۔ ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ بیٹھتا ہے تو لکھتے ہیں کہ کرسی چر چر کرتی ہے۔ عزیزو، وہ تمہارا خدا ہے، علی والوں کا خدا وہ ہے جو نہ جسم رکھتا ہے نہ جسمانیات رکھتا ہے۔ ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے نسبت کے لحاظ سے، اللہ اس میں رہتا نہیں ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے نسبت کے لحاظ سے، تاکہ ہم سجدہ کریں، عبادت کریں تو اس کی طرف رخ کر کے۔ ورنہ ہم کس کی طرف رخ کرتے؟ وہ تو ہر جگہ پر ہے۔ اللہ کو اس طرف سجدہ کریں، اس طرف سجدہ کریں، اس طرف سجدہ کریں، جدھر سجدہ کریں اللہ اس طرف موجود ہے۔ تو اللہ نے ایک نظام بنا دیا، اللہ نے کہا اس طرف سجدہ کرو، یہ میرا گھر ہے۔ میں نے اسے انشاءاللہ کسی مجلس میں عرض کروں گا کہ یہ دو نبیوں نے اللہ کا گھر بنایا، مگر پلاننگ اتنی عظیم تھی اللہ کی، گھر بنوایا دو نبیوں سے، ایک اولو العزم صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، خلیل اللہ، ایک اتنا بڑا نبی، اور ان کے بیٹے اسماعیل، ان سے کہا انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو بناؤ، پاک کرو، میرے گھر کو پاک بناؤ۔ انطہرا، میرے گھر کو پاک بناؤ، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے،
اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ دراصل بات یہ ہے عزیزو، آخری جملہ کہہ کر بیان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے اس گھر کو ہماری عبادت کرنے کے لیے ایک رخ کا ڈائریکشن دینے کے لیے ہمیں ایک گھر کی طرف رخ ہمارا موڑ کر یہ بتایا کہ ساری کائنات منظم ہو کر ایک ہی طرف رخ کرے۔ اس لیے گھر بنوا رہا ہوں اور پاک بنوا رہا ہوں۔ یہ تو پتا چلا جب 13 رجب آئی کہ گھر میں اللہ نہیں آیا، اللہ کا ولی آیا ہے۔ اور وہ ولی وہ آیا ہے جس نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا، آنکھیں نہیں کھولی جب تک بتوں کو دیکھتا رہا، بلکہ اس وقت کا انتظار کرتا رہا جب رسول اللہ نہیں آئے، یہ بتانے کے لیے کہ کہیں دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ جو بچہ آیا ہے یہ دنیا کا عام بچہ ہے، یہ وہ بت شکر ہے جو جہاں رکھے ہوئے بتوں کو پاک پاک کرنے آیا ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں علی والو، اس علی والے بنو جو اللہ کے گھر میں آ کر بتوں کو توڑتا ہے۔ بتان نفس کو توڑیے عزیزو، ہمارے نفس کے اندر بہت بت چھپے ہوئے، انہیں توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج جس ہستی کے ذکر کے لیے جمع ہیں، آپ کو کل بھی عرض کیا تھا، زہرا کا لال 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوا۔ بظاہر 3 شعبان کو مکہ میں پہنچا اور پھر 8 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہوا۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ میں نے آپ کو مدینہ سے رخصت ہونے کے کچھ واقعات سنائے تھے۔ عزیزو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مدینے سے قافلہ اہل بیت نکلنے لگا، شہر سے باہر آ کر زہرا کے لال نے کہا ایک مرتبہ ٹھہر جاؤ۔ قافلہ رک جاتا ہے۔ جب قافلہ رک گیا تو مظلوم کربلا نے ایک مرتبہ ایک سواری کے قریب آ کر کہا، اگر چاہتی ہو تو ذرا مڑ کے مدینے کو دیکھ لو۔ آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حسین آئے زینب کے پاس، کہتے ہیں بہن ایک مرتبہ آخری دیدار کر دو نانا کے شہر کا۔ بہن بھائی اترے، مڑ کے دیکھتے ہیں، معلوم نہیں قبر رسول یاد آئی یا ماں کی قبر یاد آئی۔ ایک مرتبہ بی بی بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے ایران کے ایک عالم دین سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ جب بی بی بیٹھ گئی تو مظلوم کربلا نے آگے بڑھ کر بی بی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بہن زینب ذرا کھڑی ہو جا۔ سیدہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ دونوں نے ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کر کے کہا، نانا ہمارا سلام، اماں ہمارا سلام۔ عزادارو، یہ قافلہ چلتا چلتا پہنچا اس گھر میں۔ من دخلہ کان آمنا، بیت اللہ میں، مکہ مکرمہ میں قرآن کہتا ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ مگر ہائے، امن نہیں ملا تو زہرا کے لال کو نہیں ملا۔ 8 ذی الحجہ کو جب ہر طرف سے حاجی آ رہے تھے حج کرنے کے لیے، زہرا کا بیٹا حج کا احرام اتار رہا ہے، عمرہ کا احرام پہن رہا ہے۔
کیوں پہن رہا ہے؟ عزیزوں، جو کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور میں کہتا ہوں آؤ دیکھو، حسین کہتے ہیں اگر میں خانہ کعبہ کے گرد مارا گیا تو اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہوگی۔ یزید نے حکم دے دیا جہاں حسین کو دیکھو قتل کر دو، یا گرفتار کر لو یا قتل کر دو۔ ایک خط میں نے پڑھا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یزید نے حکم دیا اگر حسین غلاف کعبہ کو تھامے ہوئے ہو تب بھی وہاں گردن کاٹ دو۔ زہرا کے لال نے کہا میں بیت اللہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ حج کا احرام عمرے میں بدل کر زہرا کا لال باہر نکلتا ہے۔ عزادارو، بظاہر مجھے یاد آ رہا ہے زبالہ کی منزل پر پہنچ کر جب قافلہ رک جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دور سے کوئی سوار آ رہا ہے۔ کہاں رک جاؤ میرے ساتھیوں، کوئی سوار آ رہا ہے۔ سابقہ زمانے میں پیغام رسانی کا طریقہ یہی ہوتا تھا، کسی کو بھیج دیا جاتا تھا، وہ پیغام رسانی کرنے کے لیے دور سے جب دیکھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے فرماتے ہیں رک جاؤ، لگتا ہے کوئی پیغام لانے والا آ رہا ہے۔ جب سب رک گئے، پیغام لانے والا قریب پہنچا تو اس نے ایک ایسا پیغام دیا، دل پہ ہاتھ رکھ دو عزیزو، وہ پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے کہا اے حسین ابن علی، اے فرزند رسول، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں آپ کا سفیر مارا گیا۔ مسلم ابن عقیل مارا گیا۔ ایک مرتبہ جب یہ سنا تو فرزند رسول کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آواز جب خیمے میں پہنچی، اس وقت خیمے وہ تھے کہ جو عارضی نصب کیے گئے تھے اہل بیت کی خواتین کے لیے، جب وہ آواز پہنچی خیمے میں تو ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب فضہ کو بھیجا، جاؤ دیکھو میرا بھائی کربلا پہنچنے سے پہلے انا للہ کیوں پڑھ رہا۔ عزیزو جی بھر کے رو لو، مسلم کو رونے والا کوئی نہ تھا۔ آپ نے جب پوچھا، جناب زینب نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ مظلوم کربلا نے فرمایا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ زہرا کی بیٹی نے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا، کیا دیکھتی ہیں؟ کیا دیکھتی ہیں؟ دارالعمارہ کی چھت پر۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے عزیزو، آپ سمجھ گئے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دارالعمارہ کی چھت پر مسلم ابن عقیل کھڑے ہیں، مگر کیسے کھڑے ہیں بتاؤں، سنو گے کیسے کھڑے ہیں؟ سر نیچا کیا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ظالم پوچھتا ہے تم نے میرے امیر کو سلام نہیں کیا تھا؟ کہا میں جواب دے چکا ہوں، مالی امیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میں کسی کو امیر نہیں مانتا۔ عزیزو ایک مرتبہ دونوں بھائی اور بہن دیکھ رہے ہیں، ظالم نے تلوار کو اٹھایا۔ تلوار کا اٹھنا تھا، پہلے بھائی نے انا للہ پڑھا تھا، اب بہن نے انا للہ پڑھا، سر قلم ہوا، زمین پر گرا۔ عزیزو چند جملے سنیے اور دعا دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب مسلم کا سر قلم ہو گیا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے عزیزو، جب سر قلم ہو گیا تو زہرا کے لال نے کہا بہن زینب
مسلم کی بیٹی کو لے آؤ، 13 سال کی وہ بچی مسلم کی بیٹی کو لایا گیا، مظلوم کربلا نے مسلم کی یتیم بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بچی کہتی ہے، سمجھ گئی نا، بچی کہتی ہے مولا آپ تو میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہاں بیٹی تم یتیم ہو گئی۔ عزیزوں، بیان کو سمیٹتے ہوئے ایک جملہ کہہ کر دعا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں حسین، مسلم کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ تو پھیر رہے ہو، مگر ایک وقت وہ آئے گا جب آپ کی لاش گھوڑوں کے سمو تلے پامال اور دوسری طرف سکینہ کو تماچے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے یہ آنسو رومال بطول میں محفوظ ہوتے، سیدہ کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار، ہمیں ہر حال میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھا۔ یہاں جتنے مومنین بیٹھے ہیں سب کی دلی شرعی حاجتوں کو پورا فرما۔ مملکت اسلامیہ پاکستان میں امن قائم فرما۔ پرچم حسینیت کو سربلند ہے، سربلند تر فرما۔ پروردگار، ہمیں ہمیشہ مظلوم کربلا کی عزاداری بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں آنے والے، انتظام کرنے والے، سننے والے اور سنانے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آخری دعا اور سب سے بڑی دعا، پروردگار ہماری گناہگار آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا بأحسن القبول بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔